السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نوید اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل۔ زندگی میں ہمیں مختلف مزاج اور کردار کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ مخلص، خیر خواہ اور سچے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے رویے میں منافقت، بددیانتی، بدگمانی یا سختی پائی جاتی ہے۔ ایسے افراد کے ساتھ معاملہ کرنا ایک آزمائش بھی ہے اور حکمت و صبر کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں نہ صرف ان کی پہچان سکھاتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ متوازن اور باوقار انداز میں رہنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ فوراً سخت رویہ اختیار کرنے کے بجائے اصلاح کی نیت رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی قریبی شخص غلط رویہ اختیار کر رہا ہو، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا یا بد زبانی کرنا، تو نرمی اور حکمت کے ساتھ اسے سمجھانا چاہیے۔ قرآن مجید میں نرمی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اصلاح کے لیے نرم انداز اختیار فرمایا۔ اس لیے ابتدا میں غصے یا قطع تعلق کے بجائے خیرخواہی اور درگزر سے کام لینا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا رویہ بار بار سمجھانے کے باوجود نہ بدلے، تو پھر اپنی حدود قائم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنی عزت نفس، ذہنی سکون یا دین کو نقصان پہنچا کر دوسروں کو خوش کرتے رہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلق کو محدود کریں، مثلاً غیر ضروری بات چیت سے گریز کریں، ذاتی معاملات شیئر نہ کریں اور اپنے آپ کو ان کے منفی اثرات سے بچائیں۔ یہ رویہ بدتمیزی نہیں بلکہ حکمت اور خود حفاظت ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ بدگمانی اور جلد بازی سے بچا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس لیے کسی پر حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے حالات، نیت اور پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں حسن ظن کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اچھا گمان رکھنا چاہیے، مگر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا بھی دانشمندی نہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اپنے اخلاق کو ہر حال میں بلند رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بدزبانی کرے تو جواب میں بدزبانی نہ کریں، اگر کوئی زیادتی کرے تو صبر و وقار کے ساتھ جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا اعلیٰ کردار کی نشانی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ظلم برداشت کرتے رہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا کردار خراب نہ ہونے دیں۔ ایک اور اہم پہلو دعا اور اللہ پر توکل ہے۔ ایسے حالات میں دل کو سکون دینے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا بہت ضروری ہے۔ دعا انسان کو اندرونی طاقت دیتی ہے اور صحیح فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر تعلق کو برقرار رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص مسلسل نقصان پہنچا رہا ہو، دین یا دنیا دونوں میں، تو اس سے فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ البتہ اگر وہ رشتہ دار ہو تو مکمل قطع تعلق کے بجائے کم سے کم تعلق رکھنا چاہیے، تاکہ صلہ رحمی بھی قائم رہے اور نقصان سے بھی بچاؤ ہو سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے توازن، صبر، حکمت اور خودداری کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نہ حد سے زیادہ سختی اختیار کریں اور نہ اتنی نرمی کہ خود کو نقصان پہنچے۔ یہی اسلامی تعلیمات کا حسن اور اعتدال ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔